السلام علیکم ویور، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 کلاس 6 ہسٹری کا مسلمان جنوبی ایشیا میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں MCQs نمبر 1 سے۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کے وقت عراق کے گورنر کون تھے؟ عراق کے گورنر اس وقت حجاج بن یوسف تھے۔ MCQs نمبر 2 کراچی کا پرانا نام کیا تھا؟ کراچی کا پرانا نام دیبل تھا۔ MCQs نمبر 3 مسلمانوں کی آمد کے وقت دیبل کی بندرگاہ ڈیش کے قبضے میں تھی؟ راجہ داہر کے قبضے میں تھی۔ MCQs نمبر 4 محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا ڈیش تھا؟ داماد بھی تھا، یہ بھتیجا بھی تھا محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا۔ MCQs نمبر 5 حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو کتنے سال کی عمر میں راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا؟ 17 سال کی عمر میں یہ راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے ادھر آیا تھا۔ MCQs نمبر 6 محمد بن قاسم کی لشکر میں 150 سپاہیوں پر مشتمل تھی؟ محمد بن قاسم کی لشکر جو تھی وہ 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ صحیح جواب ہے اس کا 10,000۔ MCQs نمبر 7 مسلمانوں کے پاس پتھر کے گولے برسانے والی مشین کا نام تھا منجنیق، اس کا نام تھا منجنیق۔ MCQs نمبر 8 محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی فوج کے درمیان ڈیش کے مقام پر جنگ ہوئی؟ اروڑ کے مقام پر پہلی جنگ ہوئی تھی محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان۔ MCQs نمبر 9 مسلمان ڈیش میں سندھ میں داخل ہوئے؟ 712 عیسوی میں سندھ میں داخل ہوئے۔ MCQs نمبر 10 مسلمانوں نے ملتان کو ڈیش میں فتح کیا؟ مسلمانوں نے ملتان کو 713 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ MCQs نمبر 11 محمد بن قاسم تقریباً 1.5 سال تک سندھ میں رہا؟ محمد بن قاسم 3.5 سال تک تقریباً سندھ میں رہا۔ MCQs نمبر 12 سلطان محمود غزنوی امیر ڈیش کا بیٹا تھا؟ امیر سبکتگین کا بیٹا تھا سلطان محمود غزنوی۔ MCQs نمبر 13 امیر سبکتگین سلطنت ڈیش کا حکمران تھا؟ امیر سبکتگین جو تھا وہ سلطنت غزنی کا حکمران تھا اس وقت۔ MCQs نمبر 14 محمود غزنوی سن ڈیش میں غزنی میں پیدا ہوا؟ محمود غزنوی جو تھا وہ 971 عیسوی میں غزنی میں پیدا ہوا۔ MCQs نمبر 15 محمود غزنوی 1.5 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا؟ محمود غزنوی جو تھا وہ 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا۔ MCQs نمبر 16 سلطان محمود غزنوی نے 1001 تا 1026 تک برصغیر پر ڈیش حملے کیے؟ تقریباً 17 حملے کیے تھے انہوں نے 1001 سے لے کر 1026 تک۔ MCQs نمبر 17 سلطان نے 1001 میں لاہور کے ڈیش پر حملہ کیا؟ سلطان نے 1001 میں لاہور کے راجہ جے پال پر حملہ کیا تھا؟ راجہ جے پال اس کا صحیح جواب ہے۔ MCQs نمبر 18 سلطان نے ڈیش میں بٹنڈا پر حملہ کیا؟ راجہ باؤجی نے شکست کھا کر خودکشی کر لی۔ 1004 میں بٹنڈا پر حملہ کیا تھا۔ MCQs نمبر 19 محمود نے 1005 میں ملتان پر حملہ کیا اور حاکم ڈیش کو شکست دی تھی؟ ابو الفتح اس وقت ملتان کے حاکم تھے، انہوں نے 1005 میں سلطان ابو الفتح کو شکست دی۔ MCQs نمبر 20 محمود غزنوی نے ڈیش کے مقام پر راجہ آنند پال کو شکست دی؟ ہزر کے مقام پر راجہ آنند پال کو شکست دی تھی محمود غزنوی نے۔ MCQs نمبر 21 محمود نے 1009 میں ڈیش پر حملہ کیا؟ نگرکوٹ پر 1009 میں محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ MCQs نمبر 22 موجودہ کانگڑا کا پرانا نام کیا تھا؟ نگرکوٹ، ابھی کانگڑا اس کو کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام نگرکوٹ تھا۔ MCQs نمبر 23 محمود غزنوی نے 1011 تا 1012 ڈیش پر چڑھائی کی؟ تانیسر پر انہوں نے چڑھائی کی تھی، تانیسر ایک مقام ہے۔ MCQs نمبر 24 محمود غزنوی نے ڈیش میں انند پال کے جانشین بیٹے بیہم کو جہلم کے مقام پر شکست دی؟ 1013 میں انند پال کی جانشین کو شکست دی تھی انہوں نے۔ MCQs نمبر 25 محمود غزنوی نے 1015 میں ڈیش پر حملہ کیا؟ کشمیر پر انہوں نے 1015 میں حملہ کیا تھا محمود غزنوی نے۔ 26 محمود غزنوی نے 1018 تا 1019 تک ڈیش پر حملوں کے نتیجے میں مترا، کنوج، اٹھاوا اور میرٹھ پر قبضہ کیا؟ وادی گنگ اس کا صحیح جواب ہے۔ MCQs نمبر 27 محمود غزنوی نے 1019 میں ڈیش کے راجہ رائے نندا پر حملہ کیا؟ کالنجر کے راجہ رائے نندا پر 1019 میں انہوں نے حملہ کیا تھا۔ MCQs نمبر 28 محمود غزنوی نے ڈیش میں پورے پنجاب پر قبضہ کیا؟ لاہور کو صدر مقام مقرر کر کے حکومت ایاز کے سپرد کر دی؟ 1021 میں پنجاب پر قبضہ کیا تھا محمود نے۔ 29 سلطان محمود غزنوی نے 1022 میں ڈیش کا محاصرہ کیا اور سلطان محمود سے صلح کر لی؟ گوالیار کا جو قلعہ تھا وہاں کا انہوں نے 1022 میں محاصرہ کیا۔ MCQs نمبر 30 محمود غزنوی کے 1022 میں کالنجر پر حملے کے نتیجے میں وہاں کے سلطان نے ڈیش ہاتھیوں کا تحفہ پیش کر کے صلح کر لی؟ کالنجر پر جب سلطان محمود غزنوی نے 1022 میں حملہ کیا تو وہاں کے سلطان نے 300 ہاتھیوں کا تحفہ پیش کیا، صلح کر دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ MCQs نمبر 31 سلطان محمود غزنوی نے سن ڈیش میں سمنات پر کامیاب حملہ کیا؟ 1025 میں انہوں نے سمنات پر حملہ کیا تھا، سمنات کا ٹیمپل جو ہے وہ وہاں پہ تباہ کیا تھا۔ سلطان نے اپنے آخری حملے کے دوران 1026 میں ڈیش کو شکست دی؟ انہوں نے شکست دی تھی، اس کا صحیح جواب ہے مرہٹوں کو۔ MCQs نمبر 33 سلطان محمود غزنوی کا یوم وفات جو ہے وہ 30 اپریل 1030 ہے۔
30 اپریل 1030 کو وہ وفات پا گئے۔ MCQs نمبر 34 سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس کا خاندان تقریباً 1.5 سال تک برسر اقتدار رہا۔ 125 سال تک اس کا خاندان برسر اقتدار رہا، اس کے بعد پھر دوسرا خاندان آیا۔ 125 اس کا صحیح جواب ہے۔ 35 سلطان محمود غزنوی کو ڈیش کا خطاب دیا گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو آخر میں بت شکن کا خطاب دیا گیا تھا، بت شکن۔ MCQs نمبر 36 شاہنامہ اسلام کے مصنف کا نام فردوسی ہے۔ شاہنامہ اسلام کتاب جو ہے یہ فردوسی نے لکھی ہے۔ MCQs 37 سلطان محمود غزنوی نے ڈیش کے مقام پر ایک یونیورسٹی قائم کی، غزنی کے مقام پر یونیورسٹی قائم کی تھی سلطان محمود غزنوی نے۔ MCQs نمبر 38 البیرونی جو کتاب الہند کے مصنف ہے، ڈیش کی دربار کی زینت تھے، یہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آئے تھے اور اس کی دربار کی زینت تھے۔ MCQs نمبر 39 غور اس پہاڑی خطے کا نام ہے جو کابل کے ڈیش میں واقع ہے، کابل کے جنوب مغرب میں جو پہاڑی خطہ واقع ہے اس کو غور کہا جاتا ہے۔ MCQs نمبر 40 غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کا آپس میں رشتہ، کیا رشتہ تھا یہ آپس میں؟ یہ سگے بھائی تھے، غیاث الدین غوری جو ہے یہ شہاب الدین غوری کا سگا بھائی تھا۔ MCQs نمبر 41 محمد غوری نے اپنا پہلا حملہ 1175 میں ڈیش پر کیا، انہوں نے ملتان پر اپنا پہلا حملہ کیا تھا غوری نے۔ 42 محمد غوری نے ڈیش میں پشاور پر حملہ کیا، محمد غوری نے 1179 میں پشاور پر حملہ کیا تھا۔ MCQs نمبر 43 محمد غوری کے حملے کے وقت شمالی ہندوستان میں ڈیش بڑی ریاستیں تھی، 4 بڑی ریاستیں تھی شمالی ہندوستان میں۔ MCQs نمبر 44 محمد غوری نے ڈیش میں کنوج اور بنارس کو فتح کیا، 1194 میں انہوں نے کنوج اور بنارس کو فتح کیا تھا۔ MCQs نمبر 45 سلطان محمد غوری نے 1206 میں ڈیش کے مقام پر جام شہادت نوش کیا، جہلم کے مقام پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا 1206 میں۔ MCQs نمبر 46 شمالی ہندوستان میں پہلی اسلامی ریاست اسلامی حکومت کے بانی جو تھے وہ کون تھے؟ وہ شہاب الدین غوری تھے۔ شمالی ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کے بانی جو تھے وہ شہاب الدین غوری تھے۔ MCQs نمبر 47 برصغیر پاک و ہند میں خاندان علماء کا اقتدار ڈیش نے قائم کیا تھا، خاندان علماء کا اقتدار جو تھا وہ قطب الدین ایبک نے سٹارٹ کیا تھا۔ MCQs نمبر 48 قطب الدین ایبک کو ڈیش کی منڈی میں ایک قاضی نے خریدا تھا، نشاپور کی منڈی میں انہوں نے ایک قاضی نے خریدا تھا، یہ اصل میں غلام تھے۔ 49 قطب الدین ایبک نے 1.5 سال تک حکومت کی، قطب الدین ایبک نے تقریباً 4 سال تک حکومت کی۔ MCQs نمبر 50 قطب الدین ایبک ڈیش میں پولو یعنی چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور نومبر 1210 میں جاں بحق ہو گیا، لاہور میں یہ پولو سے گرتے ہوئے وفات پا گیا تھا۔ MCQs نمبر 51 قطب الدین ایبک کا مزار ڈیش میں ہے، قطب الدین ایبک کا مزار انارکلی بازار لاہور میں ہے، قطب الدین ایبک کا مزار انارکلی بازار لاہور میں ہے۔ MCQs نمبر 52 سلطان شمس الدین التمش ترک تھا اور اس کے باپ کا نام علم خان تھا، علم خان۔ MCQs نمبر 53 سلطان شمس الدین التمش ڈیش میں تخت نشین ہوئے، 1211 میں تخت نشین ہوئے تھے سلطان شمس الدین التمش۔ 54 1221 میں منگولوں نے ڈیش کی سربراہی میں سلطان شمس الدین التمش کے لیے مسائل پیدا کیے، چنگیز خان کی سربراہی میں سلطان شمس الدین کے لیے منگولوں نے مسائل پیدا کیے تھے، چنگیز خان اس کا صحیح جواب ہے۔ 55 سلطان شمس الدین التمش ڈیش کو دہلی میں انتقال کر گئے، 29 اپریل 1236 کو دہلی میں انتقال کر گئے تھے سلطان شمس الدین التمش۔ MCQs نمبر 56 قطب مینار جو تھا وہ ڈیش نے تعمیر کروایا، سلطان شمس الدین التمش نے تعمیر کروایا تھا قطب مینار۔ MCQs نمبر 57 دہلی میں پانی کا بڑا حوض شمسی ڈیش نے تعمیر کرایا، یہ بھی سلطان التمش نے تعمیر کرایا تھا۔ MCQs نمبر 58 مسجد قوت الاسلام میں توسیع ڈیش نے کی، اس کا صحیح جواب بھی سلطان التمش ہے۔ 59 ڈیش کے مطابق دہلی کے بادشاہوں میں سلطان التمش جیسا اصول پسند، معزز اور مہربان بادشاہ نہیں گزرا، منہاج السراج ایک کتاب ہے اس کے مطابق شمس الدین التمش جیسا اصول پسند، معزز اور مہربان بادشاہ ابھی تک نہیں گزرا۔ 60 رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی جو کہ ڈیش کی بیٹی تھی، رضیہ سلطانہ جو تھی وہ سلطان التمش کی بیٹی تھی۔ 61 رضیہ سلطانہ ڈیش سے ڈیش تک عملاً حکمران رہی، 1236 سے 1240 تک عملاً حکمران جو تھی وہ رضیہ سلطانہ تھی۔ 62 رضیہ سلطانہ کا تعلق ڈیش نسل سے تھا، یہ رضیہ سلطانہ جو تھی اس کا تعلق ترک سلجوق نسل سے تھا۔ MCQs نمبر 64 اسلامی اور ترک تاریخ میں ڈیش پہلی خاتون ملکہ تھی، رضیہ سلطانہ۔ 65 رضیہ سلطانہ کے حبشی غلام کا نام یاقوت تھا، یاقوت۔ MCQs نمبر 66 بٹھنڈا کے حاکم کا نام ڈیش تھا جس نے رضیہ سلطانہ سے بعد میں شادی کی، التونیا سے بعد میں شادی کی تھی رضیہ سلطانہ نے جو بٹھنڈا کے حاکم تھے۔ 67 رضیہ سلطانہ کا انتقال ڈیش میں ہوا، 1240 میں وہ انتقال کر گئی۔ 68
سلطان ناصر الدین محمود ڈیش کا بیٹا تھا اور اودھ کا گورنر تھا. یہ سلطان التمش کا بیٹا تھا. 69 سلطان ناصر الدین محمود کو باپ کی طرف سے ڈیش کا خطاب ملا. مالک الشرق کا خطاب اس کو ملا تھا, مالک الشرق. 70 سلطان ناصر الدین محمود نے تقریباً 1.5 سال حکومت کی. 20 سال اس نے حکومت کی تھی سلطان ناصر الدین محمود نے. 61 غیاث الدین بلبن ڈیش میں پیدا ہوا. 1200 میں پیدا ہوئے تھے غیاث الدین بلبن. 72 ڈیش جو تھے وہ 20 سال تک بحیثیت وزیر اعظم اور 20 سال تک سلطان سلطنت دہلی کی سیاست پر چایا رہا. یہ غیاث الدین بلبن تھے. آپشن نمبر اے. سیکوز نمبر 73 بلبن ڈیش میں وفات ہوئے. انتقال کے وقت اس کی عمر 86 برس تھی. 1286 میں یہ وفات ہوئی تھی اور اس کی عمر بھی 86 برس تھی. ویورز یہ تھا باب نمبر 3. باب نمبر 4 جو ہے یہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کریں گے. شکریہ.